बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों। तो कैसे हैं आप सब? यकीनन गर्मी से आप लोगों का भी बुरा हाल होगा और हम लोगों का भी बुरा हाल है। कुछ दिनों से यूके में बहुत गर्मी पड़ रही है। इतनी गर्मी है कि आपकी सोच भी नहीं होगी। अगर मैं आपको दर्जा हरारत बताऊं तो आप कहेंगे ये तो पाकिस्तान में आम बात है, लेकिन हकीकत बात यह है कि पाकिस्तान का 50 डिग्री और यूके का 30 डिग्री एक बराबर होते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि यूके में बहुत गर्मी है, लेकिन कुछ गर्मी हमें खबरों में भी नजर आ रही है। तो चलो एक नजर हम एक खबर पर डालते हैं। असल में जिस मौजू पे मैं आज बात करना चाह रही हूँ, इसके बारे में सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा वीडियोस अफवाहें गर्दिश कर रही हैं। बहुत से लोग कह रहे हैं कि यूके ने नई स्पॉन्सरशिप स्कीम शुरू कर दी है। अब हर कोई आसानी से बरतानिया आ सकता है या दूसरे लोगों को स्पॉन्सर कर सकता है, जैसे कि यूके में रहने वाले अपने प्यारों को, अपने अजीज या दोस्तों को। लेकिन क्या ये दुरुस्त बात है? आज हम इस वीडियो में इसकी हकीकत जानेंगे, ताकि अगर कोई गलत मालूमात आप तक पहुंच रही हैं तो आप उसको सही से जांच सकें और फिर उस पर अमल करें। तो सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि रेफ्यूजी कौन होते हैं। रेफ्यूजी ऐसा इंसान होता है जो अपने मुल्क में खाना जंगी की वजह से, किसी जुल्म सितम की वजह से या किसी ऐसे यूँ समझ लें कि किसी ऐसे शख्स की वजह से जिसकी वजह से उसे जान का खतरा हो, वो अपने मुल्क में ना जा पाता हो। किसी और मुल्क में कभी किसी और मुल्क में और कभी किसी और मुल्क में रह रहा है। ऐसे शख्स को भी बैनुल-अक़वामी जो है वो तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत होती है। ये कोई आम वर्क वीज़ा या विज़िट वीज़ा नहीं होता। अच्छा जी, अब बात करते हैं रेफ्यूजी स्पॉन्सरशिप स्कीम की। इस स्कीम का मकसद क्या है यूके में? तो मैं आपको बता दूं कि ये रेफ्यूजी स्पॉन्सरशिप के तहत कनाडा में भी लोगों को बुलाया जाता है। वहाँ पे उनको वर्क दिया जाता है, वहाँ पे उनको तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता है। और अब ये सब यूके में भी स्टार्ट हो रहा है। यूके में ये स्कीम जो है वो मुतरादिफ कराई जा रही है और देखते हैं कि इसमें क्या-क्या शराइत सामने आएंगी जो कि इस वीज़े के लिए वैलिड होंगी। तो जनाब अब ये यूके में भी आ गया है ये स्पॉन्सरशिप। तो देखते हैं कि इसमें क्या-क्या कानून हैं। तो सबसे पहले तो ये जानेंगे कि ये वीज़ा दे कौन रहा है, ठीक है? अच्छा ये यूके में मौजूद मंजूर शुदा जो हैं कम्युनिटी ग्रुप्स होंगे, खैराती इदारे या मज़हबी तंजीमें जो कि जैसा कि मस्जिद, उसके बाद चर्च, उसके बाद गुरुद्वारा, ये मज़हबी तंजीमें होंगी जो हुकूमत के साथ मिलकर जो है वो पनाह गज़ीरों को पनाह देंगी और वो उनको यहाँ लाके ऐसे बेयारों मददगार नहीं छोड़ेंगे। उनके अखराजात पूरे करेंगे, उनको अंग्रेज़ी सिखाएँगे और उनको नई ज़िंदगी की तरफ लेकर आएँगे। यहाँ एक बहुत अहम बात है समझने के लिए कि बहुत से लोग ये समझते हैं कि अगर उनका कोई दोस्त या रिश्तेदार यूके में रहता है, तो वो उनको इस स्कीम के ज़रिए बुला सकता है। आप यकीन मानें कि ये दुरुस्त नहीं है। ये फैमिली स्पॉन्सरशिप नहीं है, ये वर्क स्पॉन्सरशिप नहीं है, ये मुख्तलिफ निज़ाम है। इसमें हुकूमती शर्तें पूरी करना बहुत ज़रूरी होती हैं। अच्छा आजकल मैं आपको बता दूँ कि आजकल सोशल मीडिया पे बहुत से लोग दावा कर रहे होंगे, आपको बहुत से भी लोग देखने को मिलेंगे
کہ آپ ہمیں اتنے پیسے دیں، ہم آپ کو یہ اسپانسرشپ دلوا دیں گے، آپ یہ کام کریں، آپ ایسے کریں، ہم یہ ویزا دلوا دیں گے. تو میں آپ کو اس کی حقیقت بتاتی ہوں کہ اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. آپ کو بہت احتیاط کرنی پڑے گی اس بات کے لیے. کسی بھی شخص کو جو صرف سوشل میڈیا پر بیٹھ کے ویڈیو بنا رہا ہے اس کو دیکھ کے پیسے مت دیجیے گا. آپ کے پیسے ضائع ہو جائیں گے اور آپ کا یوں سمجھ لیں کہ پیسے تو ضائع ہوں گے ہی، آپ کی امیدیں بھی ٹوٹ جائیں گی. اور جب انسان کی امیدیں ٹوٹتی ہیں تو انسان اندر سے بھی ختم ہو جاتا ہے. دیکھو پیسہ تو آنی جانی والی چیز ہے، اگر گیا ہے تو وہ آئے گا بھی، لیکن امیدیں وہ چیز ہیں جو ٹوٹ جائیں تو بہت مشکل سے انسان دوبارہ کھڑا ہوتا ہے. اچھا، ہمیشہ سرکاری معلومات پر اعتماد کیا کریں. ایک اور سوال جو ہے وہ لوگ بہت پوچھتے ہیں کہ کیا پاکستان سے ہر شخص اس اسکیم کے ذریعے UK آ سکتا ہے؟ تو میرا جواب ہوگا بالکل نہیں. یہ صرف مخصوص حالات ہوں گے جن میں حکومت جو ہے لوگوں کو ویزے دے گی. ان کے اپنے ٹرمز ہیں، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ جو ملک میں جن کے حالات تنگ ہو جائیں گے، جو کہ وہاں پہ ایسے حالات میں زندگی گزار رہے ہوں گے کہ ان کو اپنی جان مال اور عزت کی جو ہے وہ فکر ہوگی اور وہاں پہ محفوظ نہیں ہوں گے اور وہ ایک اپنے ملک سے کسی اور ملک میں شفٹ ہونا چاہیں گے، ایسے لوگوں کو ویزے دیے جائیں گے. ٹھیک ہے جی. تو دوستو آج کل جو ہے وہ جعلی ایجنٹس جو ہیں وہ بہت بیٹھے ہوں گے، آپ کو کہہ رہے ہوں گے جی آئیں اور آ کر ہم سے ویزا لیں، ہم آپ کو کچھ دنوں میں یا کچھ مہینوں میں کوئی 20,000 پاؤنڈ مانگے گا، کوئی آپ سے 25,000 پاؤنڈ مانگے گا اور کہے گا جی ہم تو یہاں آپ کو سیٹل کر دیں گے. تو یہ سب غلط ہے. آپ کو یہ ویزا آپ کی کچھ کنڈیشنز میں ملے گا، ہر ایک میں نہیں ملے گا. تو دوستو جعلی ایجنٹس کے ہاتھوں مجبور مت ہوئیے گا، ان کو فائدہ مت اٹھانے دیجیے گا. اچھا، ایسے دعووں سے بہت سوری الفاظ ہی نہیں نکل رہے ہیں. اچھا، جو آپ کو اس طرح کی باتیں کر کے اپنی طرف متوجہ کریں گے تو سمجھ لیجئے کہ وہ رانگ نمبر ہے. اچھا، اگر آپ نے واقعی UK آنا ہے اور UK آنے کا سوچ رہے ہیں تو اس کے قانونی راستے اور بہت ہیں. آپ اسٹوڈنٹ ویزا پہ آ جائیں، آپ ورک ویزے پہ آ جائیں، آپ فیملی ویزے پہ آ جائیں، اور ہر راستے کی اپنی شرائط ہوتی ہیں اور انہی کے مطابق آپ کو درخواست دینی چاہیے تاکہ آپ جس مقصد کے لیے بھی آ رہے ہیں آپ کو یہاں پہ آگے آپ کو مایوسی نہ ہو، بلکہ اگر آپ اپنی مستقبل کو روشن کرنے کے لیے آ رہے ہیں تو درست راستہ آپ کو اختیار کرنا چاہیے. کیونکہ اگر آپ درست راستہ اختیار نہیں کریں گے تو آپ بہت سی پرابلمز ہوں گی جو یہاں پر آ کر آپ کو فیس کرنی پڑیں گی، اور اس ٹائم آپ یہ سوچیں گے کہ میں کیوں آیا. اچھا، غلط انسان کو کبھی بھی اپنا پیسہ مت دیجیے گا، کیونکہ وہ آپ کا پیسہ، آپ کی وقت اور آپ کی امیدوں کو ضائع کر سکتا ہے. اچھا گائز، اب آج آپ سوچ رہے ہوں گے ویسے کہ میں آپ کو یہ ویڈیو جس میں UK کے ویزے کے بارے میں ہے کیوں بتا رہی ہوں. تو میں اپنے کام سے واپس آ رہی تھی تو سوچا کہ آج آپ سے بات کی جائے. تو میں نے یہ خبر میری نظر سے گزری تو مجھے لگا کہ مجھے آپ کے ساتھ یہ بات شیئر کرنی چاہیے تاکہ آپ غلط ہاتھوں میں نہ پڑ جائیں. تو گھر میرا نزدیک آ گیا ہے. گرمی بہت ہی زیادہ ہے، اتنی کہ آپ کی سوچ بھی نہیں ہوگی، میں وہ بیان بھی نہیں کر سکتی ہوں. گرمی زیادہ ہے
اور میرا سب کو یہی مشورہ ہے جو پاکستان میں بھی رہتے ہیں اور جو یو کے میں رہتے ہیں یا کہیں بھی کسی بھی کنٹری میں رہتے ہیں، گرمیوں کا موسم ہے تو پلیز آپ پانی کا بہت زیادہ یوز کیا کریں، کیونکہ جب گرمی پڑتی ہے تو ہماری باڈی جو ہے اس کو پانی کی بہت زیادہ، نمکیات کی، پانی کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ تو آپ پلیز زیادہ سے زیادہ پانی کا استعمال کریں اور کوشش کریں کہ بنا ضرورت جو ہے وہ گھر سے باہر مت نکلیں۔ خیر، گھر نزدیک آ گیا، موہت کو میں نے بلا لیا تھا ٹیسٹ کو، کچھ چیزیں لینی تھی تو اب میں گھر میں آ گئی ہوں۔ تو گائز میں آپ سے یہی کہوں گی کہ اگر آپ کو لگے کہ آپ کی میں تھوڑی سی ہیلپ کر سکتی ہوں تو آپ مجھ سے یو کے ویزے، اسائلم اور اسپانسرشپس کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں۔ تو مجھے اب اجازت لینی چاہیے، گھر آ گیا ہے، کام بہت زیادہ ہے، تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم دوبارہ ملیں گے کسی اور موضوع کے ساتھ۔ اور اب میں رکھتی ہوں اپنا سامان، تھوڑا فریش ہوتی ہوں اور انشاءاللہ دوبارہ ملیں گے۔ بائے بائے، ٹاٹا، لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔